السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بروں از ورتع بود و عدم شو فزوں تر زی جہان کیف و کم شو خودی تعمیر کن در پیکر خیش چو ابراہیم علیہ السلام چو ابراہیم معمار حرم شو. ہست و نیست کے احاطہ سے نکل آ اس جہان کم و بیش سے اوپر چلا جا اپنے پیکر وجود کو نور خودی سے آراستہ کر دے اور تب اسوہ ابراہیم کی اتباع کرتے ہوئے معمار حرم بن جا. انسان بود و عدم میں محصور بھی ہے اور اس کا حاصر بھی. محصور اس لحاظ سے کہ عالم معنوی کے مختلف طبقات میں انسان کی روح نزولی افزائش اور تکمیل سے گزرتی آئی ہے. تب عالم مادی میں اس کا جسد عنصری مختلف ارتقائی مراحل سے گزر کر نفس واحدہ بنا اور پھر آدم و حوا سلام اللہ علیہما کی صورتوں میں متشکل ہو کر توسیع و تبسیط سے ہمکنار ہوتا چلا گیا. روح سے سرایت یافتہ ہو کر وجود جامعہ میں مترتب ہوا اور خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے اپنی تکوینی، تشریعی اور توفیق و اختیاری فرائض و مناصب سے عہدہ برا ہونے لگا. یہ دراصل وہ معنوی و مادی حصار ہے جس میں انسان گرفتار ہے. پھر بشری تقاضوں کے تحت جہان کبود میں مبتلا کم و بیش غم و علم سے حزن اندوز بھی رہتا ہے اور کیف و طرب سے لطف آموز بھی رہتا ہے. کبھی تنگ دستی و مفلسی کے ہاتھوں ہرما نصیب ہے اور کبھی غنا و سرشاری سے قسمت آشام ہے. قرآن عظیم فرقان حمید نے اس انقلاب و تغیر کو اضحک و ابکا سے تعبیر کیا. الغرض یہ تو رہا انسان کا تقید و تحسر ان تمام تر مجبوریوں سے آگے اور اوپر مرتبہ جامعہ خلیفۃ اللہ اور شاہین شہ لولاک کا ایک اور سری مرتبہ ہے جو حصار معنی و مادہ سے بلند تر ہے. وہاں یہ انسان عرفان ذات پا کر محصور نہیں بلکہ حاصر و متصرف، وہ محبوب حقانی، جلوہ یزدانی اور حسن لامکانی کے محب و محبوب و عارف و معروف ہونے کا مرتبہ ہے جو خودی کے تحت میسر ہے. خودی شیر مولا، جہاں اس کا صید، زمیں اس کی صید، آسماں اس کا صید. وہاں صاحب خودی تابع شہ لولاک اور عارف باللہ ذات بہت کا منظور و محبوب ہے. سو معنی و مادہ دونوں پر متصرف ہے. انسان ما و مادہ سے پہلے، فیکون سے پہلے اعیان میں مرکز و محور عین ہے، دہر میں مدہور و موسوم و معلوم ہے. ما و مادہ میں تو حرف کن کے تحت مذکور و ملطوف و مجسود ہے. هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. تعمیر خودی یعنی تزکیہ و احسان کے مشربی عمل سے وہ مقام ذیشان میسر آ سکتا ہے، وہ سفر عرفان یعنی تگ و تاز خودی جو انابت سے شروع ہو کر بقا کی بے قرانیوں میں پرواز یافتہ ہوتا ہے اور طائر لاہوتی کا منصب پاتا ہے. تب وہ تسخیر خلائق کی صلاحیت پا لیتا ہے. اب خلائق اس پر اثر انداز نہیں ہوتے بلکہ وہ خلائق کو مسخر کر لیتا ہے. یہ مقام اتباع رسالت و نبوت سے میسر آتا ہے. حکیم الامت نے بجا طور پر یہاں خلیل الرحمن، امام الناس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن کی عشق نے آگ کو گلزار میں بدل دیا
اور ساتور کو گلاب میں بدل دیا، بس وہ معمار کعبہ ہوئے اور ہم ان کی ملت۔ اب افراد ملت نے اتباع اسوہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے ہمکنار ہو کر خودی کے مقامات طے کرنے، تعمیر خودی سے حرم کے تقاضوں یعنی دین متین کے تقاضوں سے عہدہ برا ہو سکیں گے، اور تب ان کے وجود سے گلزار ہست و بود میں رونق آئے گی۔ جزاکم